میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلاً آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ، یا اللہ
ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی، اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا۔ غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یہ انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبق رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے،
آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بڑی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھونکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ پھونکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کے نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ لا ینصرون، حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔
जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। हामीम ला युनसारून ला युनसारून ला युनसारून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसारून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हजीज के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैब का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। मुझे एक दाना ने एक बात बताई थी, बड़ी पुरानी। कहा जिसकी एक बेटी होती है उसको दुआ का एहतमाम ज्यादा करना चाहिए। एक वो, और जो मालदार होता है, अक्सर मालदार फर्द कहता है बेटी हैं, बेटे हैं, और जहन में घूमता है उसके फलां प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, फलां माल, फलां चीज, फलां ये उसका उसका इसका बहुत है, बहुत है, इतना है इनके पास कम ही नहीं होगा। और यही अंदाजे उसको खा जाते हैं, यही अंदाजे खा जाते हैं। देखें, इसकी नजर कसरत पे गई है, बरकत पे नहीं गई। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है। आज तक मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, बकरी मरी नहीं देखी। और अगर कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार माँ, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे। हज में दो चीजें होती हैं, या बंदे को कोई अमाल तस्बीहात का जौक लग जाए, वरना बिल्कुल फारिग होता है बंदा, बिल्कुल वक्त ही वक्त होता है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऊंची नीची राहें बहुत देखी, माल ज़ाय किया, रंगीनियों पे बाप की बहुत जायदाद थी, फलां इलाके में, फलां इलाके में, फलां इलाके में बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा था। सारा मैंने ऐसे ना हाथ करते थे, ऐसे फूंक मारते थे, कह रहे मैंने सारा फूंक दिया। ये मुझे अपनी खास पंजाबी में वो बता रहे थे, फूंक दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या लगा जब कुछ ना रहा, फिर मैंने लोगों से लेना शुरू कर दिया, माल लेना, उधार लेना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया लोगों ने भी देना बंद कर दिया, और अब लेने वाले मेरे पीछे पड़ गए कि वो तूने जो कर्जा लिया था वो दे कहां गया। तो कहा कि फिर एक और शादी कर ली,
شادی کے علاوہ اور کئی شادیاں تھیں جن کے ساتھ شادیاں نہیں تھیں لیکن تھیں، پھر ایک شادی کر لی، بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا زیرک سمجھدار نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ۔ ایک دم میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے تھے آندہ پہ ہاں۔ پھر ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے؟ ہاں۔ کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں۔ بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے کہ ہے اس وقت یہ کس پانی میں ہے اور اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، وہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے وہ چابی لی اور وہ چابی لے کے گیا، دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی، میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں، مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ، اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا، پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا، بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے۔ اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا، آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی، آج بھی زندہ ہے، او ماشاءاللہ رب نے بہت عطا کیا۔ یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی، برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں، کچھ وقت دعاؤں کو دیں۔ محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے، 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک۔ عجب بات بتاؤں، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ، میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے۔ دعا نسلوں میں جاتی ہے، اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا، بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں۔